ایجوکیشن انفو زپ کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو آل کے اوپر، کیونکہ ایجوکیشن کے متعلق ہر لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کے لیے کمیشن کی یہ جو رپورٹ آنی ہے بہت بڑا ریلیف ہم حاصل کریں گے، اور اس کے اوپر رپورٹیں تو بہت آئیں، عمل درآمد نہیں ہوا، اس رپورٹ پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کروائے گی۔ اپ گریڈیشن اس کے حوالے سے بات کرتا چلوں، بلکہ اس سے پہلے ایک خوشخبری دے دیتا ہوں، دیگر چیزیں بعد میں ہیں۔ ایک اور چیز جس کے اوپر ہمارا ایک کمٹمنٹ ہوئی کہ ایک سمری، پازیٹیو سمری، جو کہ یقین دہانی کروائی وزیر خزانہ نے کہ میں اس کو اپروو بھی کرواؤں گا، وہ سمری ہے ہمارے جتنے بھی کیڈرز کے ملازمین ہیں جو 10 15 20 سال سے ایک ہی سکیل کے اندر موجود ہیں، ایون کہ 30 سال سے، اس کے لیے ٹائم سکیل کی پرپوزل گئی ہے کہ اگر گریڈ 16 میں، یا پہلا دوسرا تیسرا میں میکسیمم کو اٹھاتا ہوں، اگر گریڈ 16 میں کوئی ملازم ہے اور اس نے 20 سال اس کی سروس ہو چکی ہے تو وہ 2 سکیل اوپر چلا جائے گا 18 میں، اور مزید جو ہے 24 سال اس کی سروس ہوگی تو وہ تیسرا اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح گریڈ 10 کے اندر کوئی ملازم ہے، اگر اس کی 10 سال سروس ہو چکی ہے تو 11ویں میں چلا جائے گا، 18 سال سروس اس کی ہوگی تو وہ 12 میں چلا جائے گا، اور 24 سال سروس ہوگی تو وہ 13ویں سکیل کے اندر چلا جائے گا۔ گریڈ 14 کا ملازم ہے تو 10 سال سروس پہ 15، 18 سال سروس پہ 16، اور 24 سال سروس کے اوپر وہ 17 کے اوپر چلا جائے گا۔ گریڈ 9 کی بات کریں تو 10 سال سروس کے اوپر 10واں 11واں، اور یہ تمام کیڈرز کا 3 سٹیپ کی یہ ہم نے ٹائم سکیل کا جو ہے وہ ڈن کروایا ہے، سمری جا چکی ہے، میں اس کے رابطے میں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں سمری۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک یونیفارم، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو پروموشن چینل ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آپشن دی جائے گی کہ آپ نے پروموشن کی طرف جانا ہے یا ٹائم سکیل آپ نے لینا ہے، کہ جو پروموشن والے ساتھی ہوتے تھے کہ ڈیڈ کیڈرز کو دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو پروموشن ہے جن کی ان کو ٹائم سکیل نہیں ملے گا، ہم نے پروموشن والے بھی اس کے اندر ایڈ کروائے ہیں اس ٹائم سکیل کے اندر، تو یہ تمام وفاق کے ملازمین کو جب یہ بینیفٹ ملے گا تو یہ صوبوں کے ملازمین کو بھی ڈیفینیٹلی، جب ایک چیز وفاق میں اڈاپٹ ہوتی ہے تو صوبوں میں بھی ہوتی ہے، تو یہ ٹائم سکیل پروموشن ہم نے گریڈ 1 سے 16 تک کا کروایا، اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے ملازمین اپنی پوری سروس کے اندر جو ایک سکیل میں آتے تھے اسی سکیل میں ریٹائر ہو جاتے تھے، 3 سکیل وہ اوپر جائیں گے جہاں پہ ڈیڈ تھے، باقی پروموشن تو چینل جن کے ہیں انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تمام صوبائی قائدین نے کل بیٹھ کے، میں واضح کرتا چلوں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ہمارے تمام صوبائی قائدین نے بیٹھ کے یہ بھی خدشات موجود ہیں بارکیف کہ ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے گزشتہ سال کی طرح۔ یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کل ادھر بیٹھ کے کہ گزشتہ برس انفارچونیٹلی ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ پنجاب کے اندر جو جتنے ساتھی وفاق میں موجود تھے جب پنجاب میں گئے تو 5 حصوں میں وہ تعداد ہماری تقسیم ہو گئی، کہ 2 مارچ کو نوٹیفیکیشن ہوا تو 11 مارچ کو ہمارے کچھ ساتھی احتجاجی دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نے 15 کی کال دی، کچھ نے 16 کی، کچھ نے 18 کی، اور کچھ نے 19 کی۔ یہ پنجاب کے ملازمین 9 حصے کے اندر تقسیم تھے، اور پنجاب کی حکومت کو ایک میسج گیا ہوا تھا کہ ملازم تقسیم ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی ڈیٹ اناؤنس کرے گا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ اگر خدا نخواستہ، سب سے پہلی تو چیز ہے کہ ہم ڈائریکشن بھجوائیں صوبوں کو، ڈائریکشن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، مشاورت کے ساتھ ایک ہی تاریخ رکھی جائے گی، اور اس دن ایسا نہیں ہوگا جو پہلے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ پنجاب میں بھی ایک ہی تاریخ میں ملازمین بیٹھیں گے، بلوچستان میں بھی ایک ہی تاریخ کو ملازمین بیٹھیں گے، کے پی کے میں بھی ایک ہی تاریخ کو ملازمین بیٹھیں گے، اور میں واضح کرتا چلوں کہ وفاقی ملازمین بھی اس دن وفاقی سیکٹریٹ پہ بیٹھیں گے، اور عملی طور پہ اگر ہمیں کام بند کرنا پڑا، سیکٹریٹ بند کرنا پڑا تو ہم اس کو بند کریں گے۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ایک ہی دن بیٹھا جائے گا۔ اگر وفاقی حکومت، ہم اپنے وزیر اعظم کے پاس آئے تھے، یہاں سے جو ڈائریکشن جاتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، کیونکہ مہنگائی صرف وفاق میں نہیں ہے، تفریق صرف وفاق میں نہیں ہے، یہ تفریق مہنگائی صوبوں کے اندر بھی ہے، تمام صوبوں کے اندر، اور وزیر اعظم صاحب آپ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر صوبوں کو میرا میسج بھی ہے، یہ انتظامیہ دیکھ بھی رہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھے، اور ملازمین کے لیے ایک میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکشن جائیں گی اور صوبے عمل درآمد بھی کریں گے۔ اگر عمل درآمد نہیں کرتے تو آپ نے اکٹھے منظم رہنا ہے، اپنے قائدین کو مضبوط کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اگلی لڑائی صوبوں میں اور وفاق میں ایک ہی تاریخ میں لڑی جائے گی۔ کتنی محنت کی گئی، کیسے کی گئی، آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اس کا۔ جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں چپ ہوں کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون،
नादां ये समझ बैठे हैं कि मुझे पता कुछ भी नहीं, کہ کچھ چہروں کو بے نقاب کریں گے. آپ تمام ملازمین، ہر ملازم کو نہیں پتا کہ آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، ہمارے اندر کتنی منافقت پل رہی تھی، پنپ رہی تھی. نے اپنے پنجاب کے حوالے سے جن جناب کو چیئرمین بنایا آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے، آج میں نام لے کے بات کروں گا، سلطان مجددی صاحب، جتنی عزت دی پاکستان بھر کے ملازمین نے، وفاقی ملازمین نے، بلوچستان کے ملازمین نے، گلگت بلتستان کے ملازمین نے. ان کے مرکزی صدر فضل غفار باچا صاحب تھے جنہوں نے اس تحریک میں اپنی جان لگائی. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب پنجاب میں ان کے صوبائی صدر کو عزت دی گئی تو وہ مرکزی عہدہ لینے کے چکر میں کہ ان کو اتنی عزت مل گئی ہے، انہوں نے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا. لوگوں کو کہتے رہے کہ الائنس ختم ہو گیا ہے، دوسرے گروپ میں چلے گئے وہ جو اس ہماری تحریک سے ہٹ کے تھا اور ہمیشہ سے اس نے مخالفت کی. ہم 6 اکتوبر کو تھے تو وہ 14 اکتوبر کو. ابھی ہم نے 10 فروری کی کال دی تھی. یہ تو اپنے ملازمین کو کہتے رہے کہ ہمارے وفاق سے مسائل حل نہیں ہونے. اور 6 فروری کو آپ کے بہت سے ساتھیوں کو نہیں پتا ہوگا، آل پاکستان پینشنر لیبر تحریک کے نام سے انہوں نے ایک الائنس بنایا جو کہ ٹوٹلی حکومتی ایجنڈے کے اوپر ہے. اس کی میں وضاحت بھی کروں گا کہ بجٹ میں جب وفاقی وزراء سے ہماری میٹنگ ہوئی، ہم نے باہر نکلنے کے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ریلیف نہیں ملنا. انہوں نے وزراء کو یقین دہانی کرائی اور ملازمین کو میسج دیا اپنے الائنس کے کہ ہم نے بجٹ میں احتجاج نہیں کرنا ہے. خاموش رہے پورا سال. اور جب ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس دھرنے کا اعلان کیا، 4 دن پہلے وفاق کے اندر آ کے پریس کانفرنس میں انہوں نے جو اپنی تنظیمیں ان کے ساتھ تھی جو حکومتی ایجنڈے پہ تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ 10 فروری سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ 16 مارچ کو اسلام آباد میں آئیں گے. اور یہی حکومت کے ساتھ بھی ہم ڈائیلاگ میں تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی صاحب کچھ نہیں ہونا تقسیم. اور میں نے کہا ملازم اکٹھے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا پنجاب کا چیئرمین جو ہے وہ تو 16 مارچ کی تاریخ کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے. میں نے کہا ہم اکٹھے، اور آپ لوگوں کو بھی نہیں بتایا. اگر یہ میں پیغام پہلے دے دیتا تو ملازمین کو میسج جانا تھا کہ پنجاب کا گیگا کا چیئرمین ہی جو ہے. مگر اللہ کا کرم ہے کہ باقی قائدین، جنرل سیکرٹری، پریزیڈنٹ اور دیگر تنظیموں کے ساتھی ہمارے چودھری سرفراز صاحب، راجہ اورنگزیب صاحب، میڈم رخسانہ، ندیم اشرفی صاحب جنرل سیکرٹری اور دیگر جو ساتھی تھے وہ آن بورڈ ہوئے. انہوں نے اس الائنس کو ایک دفعہ پھر سے منظم کیا وفاق سے، اور ہم اس کو لے کے چلے، اور الحمدللہ ہم نے ملازمین کے لیے ایک ریلیف لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکومتی ایجنٹ جو ہے، میں بتاتا ہوں حکومتی ایجنٹ کیا ہوتے ہیں. اس 10 فروری کے احتجاج کی کال کی گئی تو کے پی کے اندر بھی ایک مخالفت کا ایک الائنس کھڑا کیا گیا، جنہوں نے یہ کمپین چلائی کہ ہم 10 فروری کو اپنے صوبے کے اندر احتجاج کریں گے، وفاق میں نہیں جانا. صوبائی قائدین آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے، انہوں نے 16 جنوری کو وہاں پہ دھرنا بھی دیا، FIR بھی ہوئی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اور جو معاملات صوبے سے طے نہیں ہونے تھے، وفاق سے ہونے تھے، یہاں کی کال دی. اور جو الزام لگا کہ یہ جو ایک حقیقہ کا الائنس بنایا تھا دھرنا گروپ، اس بیس کے اوپر انہوں نے یہ الائنس بنایا تھا کہ یہ مذاکرات انہوں نے کر لیے، اپنے مطلوبہ جو مطالبات تھے پورے نہیں کروائے. 8 فروری کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ 10 فروری کا دھرنا ختم ہو گیا. اس میں وفاق کا ذکر نہیں کیا. جب اپنے دھرنے کی کال دیتے تھے تو صوبہ لکھتے تھے، مگر دھرنا ختم کرنے کی بات انہوں نے کی، پوسٹیں چڑھائیں تو 10 فروری تک کہ یہ تاثر جائے کہ اسلام آباد کا دھرنا ختم ہو گیا. ان تمام پریشرز اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے اپنی سٹرگل جاری رکھی اور ایک ڈیزائرڈ ریزلٹ جو ہے بجٹ سے ہٹ کے 15% لے لیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبوں کا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ بجٹ سے پہلے ہم ہر صورت میں حاصل کریں گے. اس کی تمام تر ذمہ داری اب صوبائی ملازمین کے اوپر بھی ہے کہ اگر صوبوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، ہمیں 100% یقین ہے کہ ایسا نہیں کریں گے جو موجودہ حالات ہیں. اگر ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو تمام صوبائی و وفاقی قائدین ایک پیج پہ ہیں. خالد جاوید سنگیڑا صاحب پنجاب سے ہم بات کریں، پروفیسر طارق کلیم صاحب، کاشف شہزاد چودھری صاحب، میڈم رخسانہ، چودھری سرفراز صاحب، بشیر وڑائچ صاحب، ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن فضل غفار باچا صاحب کے جو ہے فخر رحمان صاحب، یہ سارے کے سارے ساتھی ایک پیج پہ ہیں.